ابراہیم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل اور بہادر لڑکا تھا اور ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے گیا تو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اسے زمین پر ایک چڑیا پھڑ پھڑاتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے چڑیا کو اٹھایا اور دیکھا تو ایک کیل چڑیا کے سر میں چبھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے چڑیا کو پانی پلایا اور کیل نکالنے لگا۔ جیسے ہی ابراہیم نے کیل نکالی تو وہ چڑیا ایک خوبصورت پری بن گئی۔ ابراہیم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ خوبصورت پری نے گلفام کو بتایا کہ اس کا نام مون پری ہے۔ ایک شہزادی کی مدد کرنے پر ظالم جادوگر نے اسے چڑیا بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کوئی انسان یہ کیل اس کے سر میں سے نہیں نکالے گا تب تک وہ اسی حالت میں رہے گی۔ اس ظالم جادوگر نے ایک پیاری سی شہزادی کو قید کر اپنے محل میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادی اس سے شادی کرنے کے لیے کسی صورت راضی نہیں۔ شہزادی بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی بیٹی ہے، جس وجہ سے وہ دونوں اپنی بیٹی کی لاپتہ ہونے سے بے حد پریشان ہیں۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں اور منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی بیٹی کو اس ظالم جادوگر سے نجات دلا سکے۔ پری نے ابراہیم سے شہزادی کی مدد کرنے کی التجا کی تو ابراہیم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، فوراً راضی ہو گیا۔ مون پری نے اپنی چھڑی آگے کرتے ہوئے ابراہیم سے کہا کہ آنکھیں بند کر لو اور آنکھیں بند کر کے اسے پکڑ لو۔ میں تمہیں چند لمحوں میں ہی جادو کر کے محل کے آگے لے جاؤں گی۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے چھڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چند لمحوں کے بعد اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ابراہیم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے اسے کچھ فاصلے پر ایک عجیب سا محل نظر آیا۔ پری نے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا، اس محل کے اندر شہزادی قید ہے اور اسی محل میں ایک پنجرے کے اندر ایک چھوٹا سا طوطا بھی بند ہے۔ اس طوطے میں جادوگر کی جان ہے۔ اگر تم پنجرے سے طوطے کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے ہلاک کر دیا تو سمجھ جانا کہ جادوگر کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر یقیناً اپنی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا اور تمہیں فوراً نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مون پری نے ابراہیم کی حفاظت کے لیے اسے ایک انگوٹھی بھی دی اور اس نے کہا، یہ انگوٹھی بھی اپنے پاس رکھ لو، اس سے تم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے مون پری سے انگوٹھی لے کر پہن لی اور محل میں داخل ہو گیا۔ اسے سامنے ہی رسیوں سے جکڑی ہوئی شہزادی نظر آ گئی۔ شہزادی نہایت خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے کچھ ہی فاصلے پر ایک پنجرا بھی نظر آیا۔ ابراہیم نے پہلے جلدی سے شہزادی کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر پنجرے میں ہاتھ ڈال کر طوطے کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے طوطے کو پنجرے سے نکالا تو ایک بھونچال سا آ گیا۔ محل بہت زور سے ہلنے لگا، ایسے لگا کہ جیسے زمین ہل رہی ہے۔ شہزادی نے ابراہیم کو بتایا کہ یقیناً جادوگر کو تمہاری محل میں موجودگی کی خبر ہو گئی ہے اور اب وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ اچانک ہی ابراہیم کے سامنے ایک خوفناک شکل کا جادوگر نمودار ہوا جو نہایت غصے میں تھا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، کون ہو تم؟ اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو طوطا میرے حوالے کر دو۔ ابراہیم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جادوگر نے ابراہیم کو ضد پر اڑے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ جادوگر ابراہیم پر کوئی حملہ کرنے سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ کہیں طوطے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ جادوگر کی منتوں کا جب کوئی اثر نہ ہوا تو وہ طیش میں آ گیا اور اسی طیش میں آ کر اس پہ جادو کے وار کرنے لگا، مگر انگوٹھی کی وجہ سے
ابراہیم اور شہزادی پر جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ جادوگر ان پر مزید حملے کرتا، ابراہیم نے جلدی سے مٹھی دبا کر طوطے کی گردن مروڑ دی، جس سے ایک ہی لمحے میں جادوگر ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک ہی محل بھی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ مون پری دور سے ہی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شہزادی اور ابراہیم کے پاس آئی۔ مون پری نے شہزادی کو سارا واقعہ سنایا۔ شہزادی نے پری اور ابراہیم کا شکریہ ادا کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا نام گل بانو ہے۔ اس نے کہا، آپ دونوں نے میری زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے میرے ساتھ میرے محل چلیں اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ ابراہیم نے شہزادی کے ساتھ چلنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تو پری نے ایک بار پھر چھڑی آگے کر دی اور اس چھڑی کی مدد سے وہ دونوں شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی ان کو لے کر اندر چلی گئی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو اچانک سامنے پا کر بے انتہا خوش ہوئے۔ شہزادی نے پری اور ابراہیم کے بارے میں ساری سچائی بتائی تو انہوں نے دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور ابراہیم جیسے بہادر نوجوان سے شہزادی کی شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی پیاری اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔